جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارے کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی بھول ہے کہ ہم سکون کو انسانوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جو اللہ نے صرف اپنی یاد میں رکھا ہے۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ اسے پتہ بھی ہے کہ میرا بندہ در در بھٹکتا پھر رہا ہے، تڑپتا ہوا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ میں نے کہا بھلا کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر خدا نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا ایک نامحرم تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے رہا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں تم جو فرشتے رات کو تمہارے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں؟ میں انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی لاکھ غصہ کرنے، آپ کی تلخی کے باوجود آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، جن کو آپ کی تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ محبت میں نہ زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ ہی کم کی۔ جس دن تم اس کے درجے مقرر کرنے اور اس کا ناپ تول کرنے کی کوشش کرو گے، وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پیچھے چھوڑ جائے گی اپنی کڑوی یادیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی کبھی نہیں چبھنے دیں گے۔ میں نے وہ سب گلے شکوے اپنے اندر دفن کر لیے ہیں جو مجھے تم سے کرنے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جو سب جانتے ہوئے بھی انجان بنے، وہاں پچھلے حوالے نہیں دہرائے جاتے۔ وفادار عورتیں مرد کا غرور ہوتی ہیں۔ عورت کی زندگی میں محبت کرنے والا شخص ایک بار ضرور آتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اسے سنبھال لیتی ہیں اور کچھ انہیں اپنی انا کی وجہ سے کھو دیتی ہیں۔ مرد کی جیب اگر خالی بھی ہو نا تو وہ عورت کی وفا اپنی جیب میں ڈال کر کہتا ہے، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ مگر پتہ ہے میں کیا سوچتا ہوں؟ ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنے مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ نہ کر سکیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا۔ ہاں، نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر جاتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات
جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نمازی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی آپ کو دھتکارا جاتا ہے، وہاں کرم کی چادر سے آپ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ انسانوں کو آنے میں وقت لگتا ہے اور جانے میں چند لمحے۔ ہم انسانوں کی فطرت عجیب ہے، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے، اور مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ ساری بات اپنی من مرضی کی ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان کانوں کا اتنا کچا اور آنکھوں کا اتنا اندھا نہیں ہوتا کہ وہ سچ کو سن اور دیکھ نہ سکے۔ لوگ پیار کرنا تو سکھا دیتے ہیں، خوابوں میں رنگ بھرنا تو سکھا دیتے ہیں، بہت دور تک فرضی ساتھ چلنا بھی سکھا دیتے ہیں، نہیں سکھاتے تو خواب ٹوٹنے کے بعد جینا نہیں سکھاتے، مرنا نہیں سکھاتے، آگے بڑھنا نہیں سکھاتے۔ یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے؟ اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے، میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتی ہوں زندگی، اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو کچھ عادتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر عادت اچھی نہیں اور ہر عادت بری بھی نہیں۔ کچھ لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، کچھ نرم مزاج، کچھ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر بولنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سب ہماری نیت میں شامل ہوتے ہیں۔ ان عادتوں میں آپ کچھ حد تک قابو پا سکتے ہیں، انہیں کبھی ختم نہیں کر سکتے، لیکن جہاں زبردستی آپ کی عادتیں ختم کی جائیں، وہاں آپ کے اندر کے انسان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بولتا ہے تو بولنے دیجیے، دل کی بات کہنے دیجیے۔ نیچر کے ساتھ کھیلیں گے تو جیتا جاگتا انسان کھو دیں گے۔